یہ شیخ محمد موسیٰ گیلانی کے پاس کیوں بھیجا؟ کیا اس وقت بھارت کے اندر کوئی اور تصوف کے پیر نہیں تھے؟ اصل میں وجہ یہ تھی کہ آپ کے خاندان کو، اور خاص طور پر شیخ سیف الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ سے بڑا پیار تھا. یہ وجہ تھی اصل، یہ بات یاد ہے کہ ابا کو عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک سے بڑا ہی پیار تھا. تو شیخ محمد موسیٰ گیلانی ان کی اولاد سے تھے، تو کہنے لگے بیٹے جاؤ ان کی جا کے بیعت کر لو. حالانکہ وہ دربار کے اندر رہتے تھے، سیاست کا وہ مرکز تھا، گڑھ تھا. آپ وہاں پہنچے، آپ نے جا کر ان کی جو ہے وہ بیعت کری، لیکن آپ سیاست سے آپ کی کوئی وابستگی نہیں، سیاست سے آپ بالکل سائڈ پہ رہتے. تو والد گرامی جو ہیں یہ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے دیوانے. عشق مصطفیٰ کا اثر، محبت اور اولیاء سے محبت کا نتیجہ خوف خدا ہوتا ہے. جب حضور سے محبت ہوگی، اولیاء سے محبت ہوگی، تو یہ بات یاد رکھنا، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر خوف خدا، عبادت، پھر اس کے اندر اچھائیاں پیدا ہوتی. یہ اثر ہے اس کا. آپ آخری عمر میں بھی بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے والد گرامی. اس لیے جب اولاد پیدا ہو جاتی ہے نا، اول تو چاہیے کہ ہمیں شادی سے پہلے بھی عبادت شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ انسان کی باڈی کے اندر اثر پڑتا ہے. لیکن جب بچے ہو جائیں تو ہم سب لوگوں کو خاص خیال رکھنا چاہیے. خاص طور پر جب بھی میں جاتا ہوں امریکہ کی اسٹیٹس کے اندر، تو میں والدین سے یہ کہتا ہوں کہ جب تمہارا بیٹا پیدا ہو جائے تو یہ مت سوچنا کہ وہ پیدا ہو گیا اس کو کچھ پتہ نہیں، نہ اسی دن سے تم اپنے لائف کو چینج کر دو. نظام الدین والملت والاولیاء کا نظام اپنی زندگی کے اوپر اپنا لو. یا اب بچہ تمہیں مسلسل واچ کرے گا، یہ بات یاد رکھنا. تمہارے بولنے سے وہ نہیں سمجھے گا، جو تمہارے کرنے سے دیکھ کے تمہیں وہ جو سمجھے گا. اس لیے یہ جتنے ماں باپ ہیں ان کو اپنے اندر وہ چیزیں جو ہیں وہ پیدا کر لینی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا کہ 15-16 سال کے بعد ان کو وہ سزا بھگتنا پڑے گی. وہ جو آخری عمر میں جب آپ بہت علیل ہو گئے تو اب آپ کے ہر وقت روتے رہتے، قرآن مجید پڑھتے، قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہوئے جب اس کے اندر آتی آیات عذاب کا جس کا اندر تذکرہ ہوتا، دوزخ کا تذکرہ، بہت زیادہ روتے. اور جہاں کوئی تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہوتا تو ہم اس کو رونے لگ جاتے. تو جب آپ کا آخری وقت ہوا تو آپ نے اپنے بیٹے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بلا لیا. فرمانے لگے تم آ جاؤ، میرا وقت آخری ہے، میں بہت علیل ہوں، تم آ جاؤ. تو آخری وقت میں آپ فرماتے ہیں بیٹے ذرا قرآن مجید تو پڑھو. تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ابا کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ اکبر جل شان، کیا خوبصورت ایسی امید والی آیا ہے. ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ کیا انہوں نے کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ان پر، فرشتوں کا نزول ہوگا. تو یہ جب ہوا تو امید لگ گئی، بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے امید لگ گئی، امید لگ گئی. اللہ کی بارگاہ میں بڑے خوبصورت انہوں نے جملے بولے. وہ جملے ذرا سن لیجیے. یہ جملے کبھی میں بھی بولا کرتا ہوں لیکن کچھ اور انداز سے ہوتے ہیں. آپ سب لوگ ان جملوں کو بہت دھیان سے سنیے کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے کیا جملے کہے، خدا کی قسم غضب کر دی. میں کریم کے پاس آیا ہوں، نہ توشہ ہے، نہ نیکیاں ہیں، نہ قلب سلیم ہے. جب ایک کریم کے ہاں جائیں تو توشہ لے جانا مناسب بات نہیں ہے، ناموضوع ہے. سنا آپ نے؟ اور یہ جملہ وہی کہے گا جس کی ساری زندگی جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی اطاعت میں گزری ہے. اب یہ ماننا کہ یہ جملے نکلیں گے نہیں، یہ نکلیں گے اسی کے منہ سے جس کی زندگی عبادت میں گزری ہے. کیا جملہ ہے؟ میں اس کو آسان طریقے سے سمجھا دوں. جب آپ کی کوئی دعوت کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا آدمی ہے، کریم ہے، وہ کرم کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، کھانا کھلائے گا، آپ کو بلائے گا. اور جتنا بڑا آدمی ہوگا، بڑی دعوت ہوگی، اتنا وہ کریم زیادہ ہے کیونکہ وہ زیادہ چیزیں دے رہا ہے. تو جب آپ کسی کی دعوت پہ جاتے ہیں تو کیا روٹی جیب میں لے کے جاتے ہیں؟ نہیں نا، روٹی ساتھ لے کے نہیں جاتے. کیوں؟ اگر آپ روٹی لے کر جائیں گے تو کریم جو ہے وہ میں جب دعوت کر رہا ہوں تو میرے پاس آیا ہے، تو پھر تو روٹی لے کر کیوں آیا؟ اکثر آپ جب اپنے رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہیں، یار میں جو ہوں پھر تم کیوں چیزیں لے کر آ رہے ہو؟ میں سارا کچھ کروں گا نا، میرے ہوتے ہو یار تم یہ کیوں لائے ہو؟ میں یہ بھی کر دیتا. یہ میں بلا تشبیہ مثال سمجھا رہا ہوں. تو محبت اور عقیدت دیکھیے، کہنے لگے وہ کریم ہے، اے کریم میں تیرے پاس آیا ہوں، نہ قلب سلیم ہے، نہ نیکیاں ہیں، نہ توشہ ہے. کیونکہ جب کریم کے پاس پہنچتے ہیں تو توشہ ساتھ لے کے جانا ناموزوں بات ہے، مناسب نہیں. غضب کا جملہ. اور پھر آخری جملہ آپ نے جو بولا، آپ یہ بھی ذرا سن لیجیے. یہ جملے یاد رکھیں. ہمیں اللہ کو بھی جملے اچھے لگتے ہیں، جس طرح ہمیں جملے اچھے لگتے ہیں نا، کلام اچھا لگتا ہے، اللہ کو بھی جملے اچھے لگتے ہیں. تو آخری جملہ کہتے ہیں ربی اللہ
میرا رب اللہ ہے، وہ نبی محمد، میرا نبی محمد ہے، وہ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، وہ شیخی الشیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آخری جملے ہیں ان کے، میرا شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ۔ یہ وجہ تھی کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قادری عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ کے بارے میں زیادہ لکھتے تھے۔ یہ تھی وجہ کہ یعنی آخری جملوں میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کے آخری جو جملے ہیں وہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے، محمد مصطفیٰ میرے نبی ہیں، دین اسلام میرا دین ہے، اور میرا شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آخری لمحوں میں آپ کے چہرے پہ خوشی تھی۔ 1582 میں عیسوی میں آپ کا وصال ہوا، تب شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی عمر جو ہے وہ 31 سال تھی، 31 ایئرس، 31 سال عمر تھی۔